بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو روہیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ ناظرین، واقعات کے سلسلے میں آج کا ہمارا واقعہ ہے پیکر وفا۔ ایک ماں کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں فریاد۔ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ چاندنی رات کا پچھلا پہر تھا۔ مدینے کی گلیوں میں ہر طرف نور برس رہا تھا۔ پوری آبادی رحمتوں کی گود میں محو خواب تھی۔ آسمانوں کے دریچے کھل گئے تھے۔ فضائے بسیط میں فرشتوں کے پروں کی آواز دم بدم تیز ہوتی جا رہی تھی۔ عالم بالا کا یہ کارواں شاید مدینے کی زمین کا تقدس چومنے آیا تھا۔ اچانک اسی خاموش سناٹے میں بہت دور ایک آواز گونجی۔ فضاؤں کا سکوت ٹوٹ گیا۔ شبستان وجود کے سارے تار بکھر گئے اور ایمان کی تپش چنگاریوں کی طرح بال بال سے پھوٹنے لگی۔ میخانہ عشق کا دروازہ کھلا اور جذبہ اخلاص کی والہانہ سرمستیوں میں سارا ماحول ڈوب گیا۔ یہ غلامان اسلام کے آقا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز تھی جس نے ہر گھر میں ایک ہنگامہ شوق برپا کر دیا تھا۔ اب مدینے کی ساری آبادی جاگ اٹھی۔ سرور کونین کا منادی ایک شکستہ گھر کے سامنے آواز دے رہا تھا، گلشن اسلام کی شابادی کے لیے خون کی ضرورت ہے۔ آج نماز فجر کے بعد مجاہدین کا لشکر ایک عظیم مہم پر روانہ ہو رہا ہے۔ مدینے کی ارجمند مائیں اپنے نوجوان شہزادوں کا نذرانہ لے کر فوراً بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائیں۔ کلمہ حق کی برتری کے لیے تڑپتی ہوئی لاشوں کی خوشنودی حق کی بشارت مبارک ہو، مبارک ہو۔ خون کا آخری قطرہ جو ٹپکتے ہی اسلام کی بنیاد میں جذب ہو جائے۔ ایک ٹوٹے دل کی طرح یہ ٹوٹا گھر ایک بیوہ عورت کا تھا۔ 6 سال کے یتیم بچے کو گود میں لیے وہ سو رہی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز سن کر چونک پڑی۔ دروازے پر کھڑے ہو کر پھر غور سے سنا۔ سنتے ہی دل کی چوٹ ابھر آئی۔ آنکھیں آنسوؤں سے جل تھل ہو گئیں۔ 6 سال کا یتیم بچہ سویا ہوا تھا۔ ماں رو رہی تھی۔ فرتے محبت میں بچے کو سینے سے چمٹا لیا۔ سسکیوں کی آواز سن کر بچے نے آنکھیں کھول دی۔ ماں کو روتا دیکھ کر بےتاب ہو گیا۔ گلے میں بائیں ڈال کر معصوم اداؤں کے ساتھ دریافت کیا، ماں کیوں رو رہی ہو؟ کہاں تکلیف ہے تم کو؟ آہ! ایک ناسمجھ بچے کو کیا معلوم کہ حسرتوں کی چوٹ کتنی دردناک ہوتی ہے۔ کہاں چوٹ ہے یہ نہیں بتایا جا سکتا، لیکن اس کی کسک سے سارا جسم ٹوٹنے لگتا ہے۔ پھر ایک بیوہ عورت کا دل تو اتنا نازک ہوتا ہے کہ ذرا سی ٹھیس سے چور چور ہو جاتا ہے۔ بچے کے اس سوال پر ماں کا دل بھر آیا۔ غم کی چوٹ سے یک بیک جذبات کا دھارا پھوٹ پڑا۔ گرم گرم آنسوں سے آنچل کا کونا بھی گیا۔ بچہ بھی ماں کی حالت دیکھ کر رونے لگا۔ ماں نے بچے کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، میرے لال مت رو، یتیموں کا رونا عرش کا دل ہلا دیتا ہے۔ تمہارے غم کی چوٹ اور تازہ ہو جائے گی۔ بدر کی وادی میں ابدی نیند سونے والے اپنے شہید باپ کی روح کو مت تڑپاؤ۔ دنیا چھوڑنے کے بعد بھی شہیدوں کے دل کا رابطہ اپنے خون کے رشتوں سے باقی رہتا ہے۔ چپ ہو جاؤ، مت رو میرے لال۔ مگر بچہ رو رہا تھا، بضد تھا کہ ماں تم کیوں رو رہی ہو؟ بالآخر اپنے بچے کے لیے ماں کی آنکھ کا ابلتا ہوا چشمہ سوکھ گیا۔ ماں نے بچے کو تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹا، ابھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ جن کو ہم دیکھتی ہوئی آگ کا نکھرا ہوا سونا کہتے ہیں، یہ اعلان کرتے ہوئے گزر رہے تھے کہ اسلام کا پرچم دشمنوں کی زد پر ہے۔ آج نماز فجر کے بعد مجاہدین کا ایک لشکر میدان جنگ کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ آقائے کونین نے اپنے جانباز وفاداروں کو آواز دی ہے۔ آج غیرت حق کا سمندر ہلکولے لے رہا ہے۔ رحمتوں کے تاجدار آج ایک ایک قطرہ خون پر جنتیوں کی بہار لٹا دیں گے۔ ایک لمحے میں آج قسمتوں کی ساری شیکن مٹ جائے گی۔
جو سبیدہ سحر کی روشنی میں اپنے نوجوان صاحبزادوں کا نذرانہ لیے ہوئے سرکار رسالت میں حاضر ہوں گی، جو اپنے بچوں کو اسلام پر قربان کریں گی۔ آہا کتنی قابل رشک ہوں گی ان کی یہ التجا، یا رسول اللہ، کہ ہم اپنے جگر کے ٹکڑے آپ کے قدموں پر نثار کرنے لائی ہیں۔ اسی آرزو میں انہیں دودھ پلا پلا کر جوان کیا تھا کہ ایک دن ان کے لہو سے دین کا چمن سیراب ہوگا۔ یا رسول اللہ، ہمارے ارمانوں کی یہ حقیر قربانی قبول فرما لیں، سرکار عمر بھر کی محنت وصول ہو جائے۔ یہ کہتے کہتے ماں کی آنکھیں ڈب ڈبا گئیں، آواز بھر گئی۔ بچہ ماں کو روتا دیکھ کر مچل گیا۔ ماں نے کہا، بیٹا ضد نہ کرو، دل کی چوٹ ابھی تم نہیں سمجھتے، میں اپنے نصیب کو رو رہی ہوں۔ کاش آج میری گود میں کوئی جوان بیٹا ہوتا، تمہیں اپنا نذرانہ شوق لیے رحمت عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی۔ افسوس کہ آج آخرت کے سب سے بڑے اعزاز سے محروم ہو گئی ہوں میں۔ یہ کہتے کہتے پھر دل کا درد جاگ اٹھا، پھر غم کی تپش بڑھ گئی، اور پھر آنکھوں کے چشموں سے آنسو ابلنے لگے۔ بچے نے ماں کو چپ کراتے ہوئے کہا، اس میں رونے کی کیا بات ہے میری ماں، تمہاری گود تو خالی نہیں ہے، رحمت عالم کے حضور میں سب اپنے جوان بیٹوں کو لے جائیں گے، تم مجھے لے کر چلی جانا۔ ماں نے بیٹے کا جواب سن کر کہا، بیٹا میدان کارزار میں بچوں کو نہیں لے کر جاتے، وہاں تو شمشیر کی نوک سے دشمن کی صفیں الٹنے کے لیے جوانوں کی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں سروں پر چمکتی ہوئی تلواروں کی بجلیاں گرتی ہیں، وہاں نیزوں کی انی سے کفر کے جگر میں شگاف ڈالا جاتا ہے۔ میرے لال وہ قتل اور خون کی سرزمین ہے، تم وہاں جا کر کیا کرو گے؟ بچے نے ضد کرتے ہوئے کہا، یہ ٹھیک ہے کہ اپنی کمسنی کے باعث میں میدان جنگ میں نہیں جا سکتا، لیکن بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے تو عمر کی کوئی قید نہیں۔ ہماری قربانی سرکار نے قبول فرما لی تو زہ نصیب، اور اگر بچہ سمجھ کر واپس کر دیا تو کم از کم اس بات کا تو غم نہ ہوگا کہ اسلام کے لیے جان کی نظر پیش کرنے سے ہم محروم رہ گئے۔ جان چھوٹی ہو یا بڑی، بہرحال جان ہوتی ہے، اور جان ہونے کی حیثیت سے دونوں کی قسمت میں کوئی فرق نہیں۔ ماں نے فرط محبت میں بچے کا منہ چوم لیا اور حیرت سے اس کا منہ تکنے لگی۔ اس کم سنی میں داناؤں جیسا شعور صرف اس رحمت خاص کا صدقہ ہے جو یتیموں کی نگران ہے۔ صبح کا سورج طلوع ہوا، جلوائے زیبا کے پروانے آنکھوں میں خمار شوق لیے مسجد نبوی کی طرف تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ درد آشنا دلوں کے لیے رات کا ایک لمحہ فراق بھی طویل مدت کی طرح بوجھل ہو گیا تھا۔ حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی خورشید کی پہلی کرن کے نظارے کے لیے ہر نگاہ اشتیاق آرزو کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ نماز فجر کے بعد مسجد نبوی میں مجاہدین کی قطاریں کھڑی ہو گئیں۔ جو نوجوان محاذ جنگ پر جانے کے قابل تھے انہیں لے لیا گیا، باقیوں کو واپس کر دیا گیا۔ انتخاب سے فارغ ہو کر سرکار واپس تشریف لا رہے تھے، ایک پردہ نشین خاتون پر نظر پڑی جو 6 سال کا بچہ لیے کنارے پر کھڑی تھی۔ سرکار نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، اس خاتون سے جا کر دریافت کرو کہ وہ بارگاہ رحمت میں کیا فریاد لے کر آئی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے قریب جا کر نہایت ادب سے پوچھا، دربار رسالت میں آپ کیا فریاد لے کر حاضر ہوئی ہیں؟ خاتون نے جواب دیا، آج رات آپ اعلان کرتے ہوئے میرے گھر کے سامنے سے گزرے، اعلان سن کر میرا دل تڑپ اٹھا۔ میرے گھر میں کوئی جوان نہیں تھا جس کے خون کی اسلام کی بارگاہ میں نظر پیش کرتی۔ 6 سال کا یہ یتیم بچہ جس کا باپ گزشتہ سال جنگ بدر میں جام شہادت سے سیراب ہوا، یہی میری کل متاع زندگی ہے جسے سرکار کے قدموں پر نثار کرنے لائی ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بچے کو گود میں اٹھا لیا اور سرکار کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ سرکار نے بچے کو آغوش رحمت میں جگہ دی، سر پر ہاتھ پھیرا پیار کیا اور نہایت شفقت کے ساتھ ارشاد فرمایا، میری رحمتوں کے محبوب صاحبزادے، تم ابھی کمسن ہو، محاذ جنگ پر جوانوں کی ضرورت پڑتی ہے، ابھی تم اپنی ماں کی آغوش میں پلو بڑھو اور گلشن اسلام کی بہار بنو۔
جب تمہارے بازو میں طاقت پیدا ہو جائے گی تو میدان جنگ خود تمہیں آواز دے گا۔ بچے نے اپنی تتلائی ہوئی زبان سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی امی جان کو دیکھا ہے، جب وہ چولہا جلاتی ہیں تو پہلے چھوٹے چھوٹے تنکوں کو سلگاتی ہیں، جب آگ دہکنے لگتی ہے تو پھر موٹی موٹی لکڑیاں ڈالتی ہیں۔ یا رسول اللہ، میں جنگ کرنے کے قابل تو نہیں ہوں، لیکن کیا میدان کارزار گرم کرنے کے لیے مجھ سے تنکوں کا کام نہیں لیا جا سکتا؟ اگر آپ مجھے اپنے ہمراہ نہیں لے کر جائیں گے تو میری امی روتے روتے ہلکان ہو جائیں گی۔ وہ اس غم میں ہر وقت روتی رہتی ہے کہ آج میری گود میں کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں بھی اسے اسلام کی نظر کر کے سرکار کی خوشنودی حاصل کرتی۔ جن معصوم اداؤں کے ساتھ بچے نے اپنی زبان میں دل کے حوصلے کا اظہار کیا، سارے مجمع پر رکعت طاری ہو گئی۔ سرکار بھی فرد اثر سے آبدیدہ ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جا کر اس کی ماں سے کہہ دو کہ اس کی ننھی جان کی قربانی قبول کر لی گئی ہے۔ قیامت کے دن وہ غازیان اسلام کی ماؤں کی صفوں میں اٹھائی جائے گی۔ آج سے خدا کی ایک مقدس امانت سمجھ کر وہ بچے کی پرورش کا فرض انجام دے، اور خدا کے ہاں بال بال کا اجر محفوظ رہے گا۔ میرے محترم عزیز دوستو، یہ دین جو بڑی آسانی کے ساتھ ہمیں ہمارے آباء و اجداد کی وجہ سے ملا، ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ ہم لوگ کون ہیں، کس کی امت ہیں؟ اس دین کو پانے کے لیے، اس دین کی سربلندی کے لیے کتنے جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنے سینوں پر تیر کھائے، اپنی گردنیں کٹوائیں، اپنے جسم کٹوائے، تاکہ اسلام دنیا میں پھیلے، تاکہ اسلام کا پرچہ ساری دنیا میں لہرائے، تاکہ اسلام کا بول بالا ہو۔ کتنی ماؤں نے اپنے بیٹوں کو قربان کیا، کتنی بہنوں نے اپنے بھائی کھوئے، کتنے لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، مگر افسوس ہمیں اس کی کوئی قدر نہیں۔ یہ دین اتنی آسانی کے ساتھ ہم کو مل گیا، لیکن ہم نے کبھی خیال کیا ہے کہ اس دین کے لیے کتنے لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے؟ کاش ہم کو احساس ہوتا۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔